نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اولا گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ آج کی یہ جو تقریب سعید ہے، اس کی جو غرض و غایت مجھے بتائی گئی ہے کہ بانیان مسجد نے جنہوں نے مسجد تعمیر کی ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ تو بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر اس عمل کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ویسے چونکہ صراحتاً حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال۔ خلاق کائنات کے پیارے حبیب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب یہ ذہن سے تصور نکال دیجئے کہ کسی نے مسجد پر لاکھوں روپے لگائے یا کسی نے ایک اینٹ لگائی، اللہ مقدار کو نہیں، اللہ صرف پیار کو دیکھتا ہے۔ اس لیے 1 کروڑ لگانے والا بھی اور 1 اینٹ لگانے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی اجر کا مستحق ہے جو کروڑ لگانے والا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنانی شروع کی، شرط یہ رکھی کہ میں اپنی مسجد میں کسی کا حصہ نہیں ملاؤں گا، اپنے ذاتی پیسوں سے مسجد بناؤں گا۔ کوئی بھی چندہ دینے کے لیے آتا تو وہ ان کو منع کر دیتے، بے بادشاہ کا آرڈر ہے مسجد میں چندہ نہیں دینا۔ اتفاق ایسا ہوا، بنتی رہی مسجد بنتی رہی، تو جب چھت بن رہی تھی تو اس میں پرنالہ لگانا تھا، تو ایک فقیر گزرا، اس نے کہا یار میں بھی کچھ حصہ ملانا چاہتا ہوں۔ کہا جی بادشاہ کا آرڈر ہے چندہ نہیں لینا۔ اس نے کہا چندہ نہ لو، یہ پرنالہ میری طرف سے ہے، یہ مسجد میں لگا دو۔ جب پرنالہ لگا دیا گیا تو رات کو وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، جنت میں 2 آمنے سامنے محل کھڑے ہیں۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے۔ کہا مجھے کس عمل کے بدلے میں ملا؟ کہا آپ نے مسجد بنائی ہے۔ کہا یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے محل یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں فقیر کا۔ کہا اس کو کیسے ملی محل مل گیا؟ کہا اس نے آپ کی مسجد میں پرنالہ لگایا تھا، اس کے بدلے میں آپ کو بھی محل مل گیا۔ تو پھر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ کاش میں پابندی نہ لگاتا، ایک اینٹ بھی کوئی لگاتا جاتا، اللہ ہر ایک کو جنت میں محل عطا کر دیتا۔ تو اس لیے مسجد اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا مسجد کے حوالے سے غور و فکر کریں تو 1-2 باتیں مسجد کے حوالے سے میں مزید عرض کروں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان یہ ہے، ابغض البلاد الی اللہ السوق۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ فرمایا بازار۔ کہا احب البلاد الی اللہ المسجد، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اس زمین کے ٹکڑے کو کائنات کا وہ عظیم
ٹکڑا بنا دیا کہ اس کا کائنات میں کوئی دوسری زمین کا ٹکڑا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور مسجد شریف کے بارے میں اور اللہ کے گھر کے بارے میں حکم آ گیا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ گویا کہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو مسجد امن کا گہوارہ ہے، مسجد امن کا مرکز ہے۔ مسجد، اب اگر یہ لفظ کہوں تو اس کو درد دل کے ساتھ ضرور ذہن میں رکھنا، مسجد اتحاد امت کی علامت اور نشانی ہے۔ مسجد، پھر دوبارہ، چونکہ میری گفتگو کوئی تقریر نہیں ہے نہ مجھے ڈھنگ ہے، میں سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی ایک بندے کی بھی سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، خیال و نظریہ بدل گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کافی دوست تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، اہل محبت تشریف فرما ہیں۔ اس جملے پہ بار دیگر غور کریں، مسجد جو ہے یہ اتحاد امت کی نشانی اور علامت ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کیا گھر میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرما دیا جعلت لی الارض مسجدا، جب میں نے اپنا قدم زمین پر لگایا تو پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تو جہاں جی چاہتا ہے نماز پڑھ لو، لیکن کیوں حکم دیا مسجد میں آ کے پڑھو؟ فرمایا اس لیے کہ مسجد میں جب تم آؤ گے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ اتحاد امت کا ایک خوبصورت نظارہ بن جائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آج تھوڑا سا درد دل کہنا چاہتا ہوں، مسجد کو اللہ نے علامت بنایا تھا اتحاد کی، نشانی بنائی اتحاد کی، اس کو امن کا گہوارہ بنایا گیا تھا، لیکن آج مسجدوں کے نام تک ہم نے بدل کے رکھ دیے۔ کوئی کہتا ہے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، کوئی کہتا ہے فلاں فرقے کی۔ کبھی ایک دن دوست مجھ سے بات کر رہے تھے تو میں نے مزاح ایک بات کی، کہنے لگا جی آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ میں نے کہا اللہ کی مسجد آپ دکھا دیں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی کسی فرقے کی، کسی فرقے کی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا اللہ کی مسجد ہے، کہتے یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ کوئی مجھے مسجد بناتے جو اللہ کی مسجد ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس مسجد کو، جس نے ہمیں متحد کرنا تھا، اب اس مسجد کے نام پر ہم تقسیم در تقسیم ہو گئے، تو یہ مسجد کی جو حقیقت ہے، روح ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے مسجد امن کی علامت ہے، مسجد محبت کی علامت ہے، مسجد پیار کی علامت ہے، لیکن آج مسجدوں کو ہم نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کہیں انتظامیہ کا اختلاف ہو جائے، اپنی انا کی خاطر ساتھ دوسری مسجد بھی بنا لیتے ہیں کہ آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا تو دوسری مسجد بنا لیں۔ بھائی مسجد تو اکٹھا کرنے کے لیے آئی تھی، تم نے مسجدوں کو بھی جدا جدا کر دیا ہے۔ قربان جاؤں پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے دور اندیش سیاستدان تھے۔ جب نئے شہر آباد ہوتے تو آپ فرمایا کرتے تھے ایک ہی مسجد میں بناؤ، الگ الگ مسجد نہ بنانا، کہیں لوگ آپس میں لڑنے نہ لگ جائیں۔ تو جب یہ فاروق اعظم کا فرمان آج سے 1400 سال پہلے کا، یہ تفسیر کشاف میں اور دیگر کتابوں کے اندر روایت باقاعدہ طور پر موجود ہے جو عرض کر رہا ہوں، آج دیکھتا ہوں تو ایک گلی میں دو دو مسجدیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ اس مسجد سے کفر کی بجائے میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کا پیغام دے دیا جاتا، محبت رسول کا پیغام ان نمازیوں تک منتقل کر دیا جاتا، پھر دیکھتے یہ لوگ مسجد میں شوق سے آتے ہیں یا نہیں، محبت سے آتے ہیں یا نہیں، پیار سے آتے ہیں یا نہیں۔ آج ہم نے مسجد کے مقاصد کو پس پش ڈال دیا۔ تو آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، جن اہل محبت نے اس مسجد کو جس اخلاص کے ساتھ بنایا، مولا تو ان کی اخلاص کو بھی جانتا ہے، تو ان کی محبت کو بھی جانتا ہے، مولا تو ان کے قلوب و اذہان کو بھی جانتا ہے۔ مولا اس مسجد کو ہم سب کو مل کر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس مسجد کو علم کا، دین کا مرکز بنا دے، یہاں ہر نمازی آئے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر سکون حاصل کرے۔ لیکن آج صورتحال کی ہوتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں جب ہم مسجد میں جائیں تو آپ سے چھوٹا سا سوال کر لوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولیے، ناراض تو نہیں ہوگے؟
کوئی بات نہیں، میں کہا کرتا ہوں اگر ہو بھی جائیں تو میں اب عادی ہو چکا ہوں کہ جتنے لوگ مولویوں سے ناراض ہوتے ہیں کسی سے بھی نہیں ہوتے کسی سے، اور اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر خاص کر اپنے علاقوں میں جتنا مظلوم ترین شخص مولوی ہے تو مجھے کم از کم کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ لیکن آپ اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا سوچ کے جواب دیجئے، جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ توجہ میرے سوال پوچھ سوچ کے بتا دیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں، وضو سے پہلے بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں، میں عرض کروں، سب سے پہلے جو میں سمجھا ہوں، مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ جوتے کہاں رکھنے ہیں۔ آپ وضو کریں گے جوتے اتارنے کے بعد شروع کریں گے، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ سب سے پہلے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے جوتے کہاں رکھنے ہیں۔ جب آپ کو یہ جوتے کی فکر ہے، آپ سجدے میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ قیام میں ہیں، آپ کا دل دھڑکتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے جوتے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، تو مجھے بتائیے کلمہ پڑھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، جس مسلمان کو مسجد میں یہ اطمینان بھی نہیں مجھے جوتے ملیں گے نہیں، تو مجھے بتائیے وہ نماز پڑھنے کے لیے کس شوق کے ساتھ جائے گا؟ اگر چلا بھی گیا ہے اس کا تخیل تو جوتے کی طرف ہے، اس کا تصور اور خیال تو جوتے کی طرف ہے، وہ اللہ کی طرف اس کا خیال کیسے آئے گا؟ جب تک وہ اخلاص نہیں آئے گا، للہیت نہیں آئے گی اور نماز کے اندر وہ استغراق نہیں آئے گا، پھر یہ سجدے ٹکریں تو ہوگی لیکن نماز نہیں کہلائے گی۔ نماز تب بنے گی جب تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا، تیرے دل کے اندر کسی اور کا خیال نہ ہو، بس سجدہ کر اور دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ بس جب تیرا دل اللہ کے لیے جھک جائے گا پھر اللہ کی رحمت بھی تجھے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے مسجد میں آگے تو امن میں آگے، لیکن آج ڈر ہوتا ہے کہیں بم بلاسٹ نہ ہو جائے، کہیں دھماکے نہ ہو جائیں۔ میرے ملت کے حیوں نوجوانوں مجھے بتائیے، آپ کے محلے میں، میرے محلے میں، کسی محلے میں جو مسجد ہے، یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں مسلمان آتے ہیں، یہ ہندو عیسائی آتے ہیں، آتے سارے مسلمان ہیں، پھر مسلمان سے ڈر رہا ہے مجھے جوتا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور پھر مسجد کے ساتھ ایک بڑی آج کل زیادتی ہو رہی ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا، میں بھی تھوڑا سا غور کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، دیوار کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے، اوپر موبائل کی تصویر بنی ہوتی ہے، اوپر کانٹا پھیر دیا جاتا ہے اور نیچے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، دنیا سے رابطہ منقطع، اللہ سے شروع۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ دنیا سے رابطہ منقطع، اللہ سے شروع۔ میرے ملت کے حیوں نوجوان مجھے بتا دیجئے، کیا کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، یہ فکر رکھتا ہے کہ جب میں مسجد سے باہر تھا میرا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، میرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اور خاطر خواہ نہیں تھا، صرف مسجد میں آ کے اور وہ بھی 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے، اور وہ بھی اتنا کمزور تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، آپ کی توجہ موبائل پہ، اور کان سے لگا کے کہتے ہیں اچھا میاں ذرا ٹھہر جا میں نماز سے پڑھ لوا۔ مجھے بتائیے جب تیری توجہ موبائل پر ہے تو اس نماز کو اللہ کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتا تو دینا۔ یہ نماز نہیں بنتی ہے، نماز تب بنتی ہے جب تیرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو پھر تیرا سر نہیں بلکہ دل بھی جھک جانا چاہیے۔ جب دل اور سر یہ دونوں جھک جائیں گے پھر اللہ کی رحمت اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا میرے ملت کے حیوں نوجوانوں، اسلام کے ہر عمل کے پس منظر میں عبادت تو ہے ہی ہے، عبادت تو ہے ہی ہے، ایک اس کے پیچھے میں غرض ہے، غایت ہے، مقصود ہے۔ وہ مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے تم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ دیکھو میں کتنا بڑا نمازی ہوں۔ نمازی تو یہ ہونا چاہیے مسجد میں جائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے اللہ کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، آج مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، سین میں آباد ہوتے جا رہے ہیں، آج مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، لکی رانی سرکس تو آباد ہو جاتی ہے۔ آپ ادھر لکی رانی لگا دیں، ایک طرف مسجد کے اندر درس قرآن کا اہتمام کر لیں، مجھے بتائیے آیا تعداد ادھر زیادہ ہوگی یا ادھر زیادہ ہوگی؟
کیوں ادھر زیادہ ہوتی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا۔ شیطان جب جنت سے نکلا تھا، اللہ نے نکالا تھا، شیطان نے کہا تھا اے اللہ ذرا خیال کر لینا، میں جا رہا ہوں، بندے تیرے ہیں، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، بندے تیرے ہوں گے، تیرے بندوں سے لوگوں کو پکڑ کے میں اپنی ذات کی طرف لے کے آؤں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے میرے بندے زیادہ ہو گئے، تیرے بندے کم ہو گئے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن نے اسے یوں بیان کیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پر میں دیکھ لینا یا اللہ اکثریت جو ہے وہ میرے پاس ہوگی اور اقلیت تیرے پاس ہوگی۔ آج ہم جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر آج شیطان کی طرف لوگ زیادہ ہوتے ہیں، رحمان کی طرف کم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ملک کے نظام کو مان لیں جسے دنیا جمہوریت کہتی ہے، تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، جس کے ووٹ کم ہوتے ہیں وہ ہار جاتا ہے۔ اب اگر ایک طرف رحمان کا گلہ لگا دیا جائے اور ایک طرف شیطان کی صندوقڑی رکھ دی جائے، تو قسم سے کہتا ہوں رحمان کے گلے میں چند ووٹ آئیں گے اور شیطان کا گلہ بھرا ہوا ہوگا۔ پھر مجھے بتائیے ہم اپنے آپ کو مسلمان رحمان کا بندہ کیسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچے تو صحیح، غور و فکر تو کریں۔ مجھے کسی مسلک سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کسی مکتب فکر سے غرض نہیں ہے، مجھے آپ نوجوانوں سے غرض ہے، آپ بزرگوں سے غرض ہے۔ اگر آپ آج تشریف لائے ہیں، اپنی سوچ بنائیں، اپنا ذہن بنائیں، اپنی فکر بنائیں کہ آیا میں دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں کتنی ادا کرتا ہوں؟ آیا میں نے کبھی سوچا کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ ہم نے تو لوگوں کو مسئلوں کے اندر الجھا دیا گیا، فلاں مسئلہ ایک مکتب کہتا ہے یوں ہے، دوسرا کہتا ہے یوں ہے، حالانکہ یہ کوئی مسئلے نہیں تھے۔ اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ غور و فکر کرے مسئلے بڑے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جس میں نے آیت کو پڑھا تھا، عنوان کا انتخاب تو میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ ایصال ثواب کے لیے ادھر سے کوئی کھڑا ہوگا ایصال ثواب نہیں ہوتا، ادھر سے کھڑا ہوگا ہوتا ہے، ویسے چل پڑیں گی۔ اے خدا کے بندو، یہ بھی کو ویسے کرنا ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کا ثواب قبر تک جاتا کہ نہیں جاتا؟ قرآن کا ثواب مسجد تک جاتا کہ نہیں جاتا؟ یہ بھی کو ویسے کرنے کی سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج سائنس کا دور ہے، سائنسی ایجادات پہ آپ نظر ڈالیں تو یہ مسئلے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ آج بڑا سوال ہوتا ہے تم ثواب پہنچاتے ہو، کیا پہنچ جاتا ہے قبرستان تک؟ کیا مسجد تک پہنچ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار ذرا اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، مجھے اتنا بتا دے۔ آپ کا ایک دوست ہے، وہ لاہور جا رہا ہے اور لاہور میں پہنچنے والا تھا، اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تو کیا موبائل سے کال کرنے لگا، اس کا بیلنس ختم ہو چکا تھا، ایزی لیڈ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے پیچھے دوست کو کال کی، دوست آسرپور میں بیٹھا ہے، کہتا یار میرا ایزی پیسہ ختم ہو گیا ہے، ذرا مہربانی کر ذرا ایزی لوڈ تو کرا دے۔ اس نے یہاں سے کھڑے ہو کر 100 کا 200 کا ایزی لوڈ کرایا۔ مجھے بتائیے آپ کا یہ ایزی لوڈ جو لاہور میں گاڑی کے اندر بس میں بندہ بیٹھا ہے اس کے موبائل تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بولیے محبت کے ساتھ، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ خدا کے بندو، بندے نے ایک سادہ سی چیز تیار کی ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ ایزی لوڈ کراتے ہیں پیسے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کیا اللہ کا قرآن قبرستان تک بھی نہیں جا سکتا ہے؟ یہ بھی کچھ سوچنے کی باتیں ہیں، ان پہ بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو ایک اور انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے اب بتا دیجئے اس گاڑی میں 50 بندے بیٹھے ہیں، 45 بیٹھے ہیں، 60 بندے بیٹھے ہیں، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، بلکہ بس اوقات کسی بندے کے ہاتھ میں 2 3 ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں سے ایزی لوڈ کرایا، کبھی اس کو غلطی لگی ہے کہ میں نے اس کے نمبر پہ جانا تھا یا اس کے نمبر پہ جانا تھا؟ جس نمبر پہ آپ نے ایزی لوڈ کرایا ہے اسی نمبر میں منتقل ہوگا۔ یار تیرے پیسے کو پتہ چل گیا میں نے فلاں سم میں جانا ہے، اللہ کے قرآن کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے قبرستان میں کس کے پاس جانا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے میرے ملت کے، اگر اس بارے میں بحث کریں، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے بحث کا ٹنگ آتا ہے۔ پھر ہم سے سوال ہوتا ہے اگر ایصال ثواب ہوتا ہے تو کیا ایصال عذاب بھی ہوتا ہے؟ اگر ثواب تو کسی نے پہنچا سکتے ہو، کیا گناہ بھی پہنچا سکتے ہو، عذاب بھی پہنچا سکتے ہو؟ اب بڑے دھڑلے سے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائیں گے، ان کو پتہ یہ بھولے والے لوگ ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ایک آیت پڑھ دو دوسرا کسی کو کیا پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے شوق سے آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بڑی دیر سے آیتیں میں یہ سن رہا ہوں، ہمارے علماء اہل سنت نے بھی شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا یا توجہ نہیں دی ہوگی، بچپن سے وہ یہی کہتے ہیں دیکھو جی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے یار اس نے قرآن پڑھا، کوئی کسی کا وہ قرآن سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب چونکہ ان کو پتہ ہے جتنے لوگ بیٹھے ان کو ترجمہ نہیں آتا،
آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ناراض نہ ہونا، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگ آپ میں بیٹھے ہیں جو صرف قرآن پاک دیکھ کے صحیح پڑھ سکتے ہو، تو جن کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ کے آدمی سے میری بات ہوئی تو اس نے یہی آیت پڑھی، میں نے کہا یہ میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اوزار کا مادہ بھی بازارہ یادرو ہے، اور ولا تادرو کا مادہ بھی بازارہ یادرو ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جو کسی کو گمراہ کرتا ہے، جتنا گمراہ ہونے والے کو ثواب ہے اتنا گمراہ کرنے والے کو بھی اللہ گناہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا اب اگر علمی بات نہ سمجھ آئے سوکھی جی گل سمجھا دینا، تسی بڑے مسیح جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پکا قیدا ہے، اسے کوئی شک والی گل کوئی رولے والی گل، کسی مسلک کا کسی مکتب کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں مسئلہ بھی اس انداز سے اکثر عرض کرتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ملے۔ میں کہا سن، اگر بندہ مسیح بناوے جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے انہوں ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایویں اگر کوئی بندہ سینما بنا جاوے جتنی دیر تک فلمہ دیتے رہیں گے لوگوں کو گناہ بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ تو نے کون سا مسئلہ نکالا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، مسئلہ پہلے خود سمجھے تو صحیح، تب اب تو تمہیں خود نہیں سمجھ میں آیا، آگے قوم کا بھی بڑا گھر کرنا چاہتا ہے۔ میرے ملت کے حیو نوجوان یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو فی البدی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ مسئلے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جڑا بندہ بھی چنگا کام کرے مرد ہوئے تے یا عورت، جو شخص نے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ توجہ کرتے، اب اس کا ترجمہ میں اگر اپنے ذوق سے بدل کے کر لوں تو لفظوں پہ غور کر لینا۔ ایک ترجمہ علماء نے کیا، اہل محبت نے کیا، ٹھیک ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، شرط یہ وہ ہوگا مؤمن، اس میں ایمان موجود ہو۔ میں کہتا ہوں اگر اس کا ترجمہ میں یوں کروں وہ ہوگا مؤمن، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، وہ ہوگا مؤمن، چونکہ ایمان کا دوسرا نام عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام ایمان ہے۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ آج عشق مصطفیٰ کا سبق آپ خود یاد کریں، بچوں کو یاد کریں۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ طبی تقاضے، اولاد سے بچوں سے بھی تو پیار محبت ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرے، اولاد ماں باپ جتنی بھی کائنات ہے سب سے میرے ساتھ بڑھ کے پیار نہ کرے۔ عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے تو میں آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کروں گا۔ میرے آقا نے جنتی ہے، میرے آقا نے سند عطا کی، گارنٹی دے دی، فرمایا اے عمر سن لو الان تم الایمان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان چاہت رسول کا نام ہے۔ اسلام ایمان میرے محبوب کے پیار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے عشق نہ ہو ایمان ہو وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ پر شرط کیا وہ مومن، مرنے کے بعد اللہ اسے جنت میں نہیں ڈالتا، مرنے کے بعد اللہ اسے سزائے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ ایڈی سونی زندگی دیں دے، ایڈی سونی زندگی دیں دے، کائنات کیا دنیا میں ایسی زندگی نہیں ہے جس کی وہ زندگی قبر والی اتنی ٹاپ کلاس کی ہو جاتی ہے، قبر کے اندر اتنی ٹاپ والی کلاس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے، سادہ سی مثال دے تو سمجھانے کے لیے، جب وہ بندہ جانتا ہے نا قبرش ہووے مومن، حدیث پاک میں آتا ہے ہووے مومن، وہ دے واسطے پہلے جہنم دی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ کیڑی؟ جہنم دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے انسان تو نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کا دیوانہ بن گیا، عشق مصطفیٰ تیرے سینے میں ہے، اگر نہ ہوتا تو یہ دیکھ لے جہنم کی جتنی آگ ہے یہ تیرے لیے تھی، لیکن چونکہ تیرے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے بس یہ دکھایا ہے، اب یہ کھڑکی بند، آج کے بعد ادھر سے کچھ نہیں آئے گا۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ساری جنت کی نعمتیں اس بندے کا طواف کرنے لگ جاتی ہیں۔ اگر مرنے والا کافر ہوتا ہے اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے دیکھ کتنی ٹاپ کلاس کی نعمتیں موجود ہیں، کیسے عظیم عظیم اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ اگر تو بھی عاشق رسول بن جاتا، اگر
اگر تیرے دل میں محبت رسول ہوتی تو یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہوتی، لیکن تو نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا دیوانہ نہیں بنا، اب یہ کھڑکی بند، اب تجھے یہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ سارا عذاب تیرے لیے ہوگا۔ میں نے کہا پتہ چلا اب قبر کے اندر جب جنت کی نعمتیں آتی ہے وہ نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں، اب ایسی زندگی جو قبر کے اندر ہے دنیا میں وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اس کو بہترین ٹاپ کی زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق میرے محبوب کی ذات کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آج ہم بھی ذرا کوشش کریں، اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کریں، محبت رسول کا چراغ روشن کریں۔ کیسے روشن ہوگا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا طرز عمل ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے اس سے ہوگا؟ نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم الاسلام تشریف فرمائیں۔ ایک غلام آتا ہے، اس کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ دعویٰ کیسا پہ آپ کا کیا ہے؟ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے حضور نے دیکھا مسکرا فرمایا دیکھ لے ایک کم بڑا کبھی توجہ ہے، ایک کم بڑا ہی اوکھا ہے۔ میں کہ سونے نہیں میں نے توڑے میں بڑا ہی پیار ہے، پر میں پھر سوچ لے کہ یا رسول اللہ بڑا ہی پیار ہے۔ 3 باری میرے حضور نے پوچھا، کتنے باری؟ انہیں بھی بڑے دھڑلے نالا کا سونے بڑا پیار ہے، ٹٹ کے پیار کرتا توڑے نال۔ میرے محبوب نے فرمایا جملہ سنیے، اس کو ضائع نہیں کرنا، سر کے اوپر سے نہیں گزارنا، دماغ میں نہیں دل میں محفوظ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میرے نال پیار کرنا ہے نا پھر اس دل نو دنیا کو لو پاک صاف کر چا، اس دل وچ دنیا دی محبت کٹ چا، پھر ویکھ پیار ہوندا ہے کہ نہیں۔ اس دل وچ دنیا دا پیار بھی ہوے، آمنہ دلال دا پیار بھی آ جاوے، ہو نہیں سکدا، پر میں ایتھے پیار اے دنیا دا نکلے گا تے آمنہ دلال دا پیار آ جائے گا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کائنات کے امام، مولا کائنات امام العدقیہ، سوال کیا آپ کے پاس تو دنیا نہیں ہے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا دین اور دنیا یہ سکی بہنین ایک نکاح سے نہیں رہ سکتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا کائنات کا فرمان ارشاد فرمایا تواڈے کول دنیا نہیں، فرمایا دین اور دنیا سکی بہنین ایک نکاح سے نہیں رہندیاں، وگرنہ علی ٹھوکر مارتا مٹی کے ڈھیلے بھی سونا بن جاتے یار۔ آج دھڑلے سے صبح سے لے کر شام تک ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے، پیسے، مولوی پیسے کے چکر میں، پیر پیسے کے چکر میں، سیاستدان پیسے کے چکر میں، تاجر پیسے کے چکر میں، دکاندار سیاست پیسے کے چکر میں، ہر بندہ مادیت پرستی دنیا کے چکر میں، پھر کہ عاشق رسول بھی ہوں۔ حضور دنیا سے کتنا پیار کرتے تھے، قسم سے کہتا ہوں میرے ملت کے غیور نوجوانوں اس طالب علم کا پیغام آج نوٹ کر لیجیے، حضور سے پیار یا دنیا سے پیار؟ حضور کتنا پیار کرتے تھے دنیا سے؟ نماز مغرب کا ٹائم ہے، اللہ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ نماز مغرب کا ٹائم ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جماعت کرانے کے لیے مصلی پہ آئے، جماعت نہیں کرائی، گھر واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہے کب سونا جلوہ گر ہوگا، جماعت کرے گا، سرکار ہے جماعت کرے۔ صحابہ کی تیار رسول اللہ علیہ السلام خیر فکر میں تشریف لے کے گئے تھے، شاید ہو سکتا ہے صحابہ کے خیال میں دل میں خیال آیا ہو کہ گھر میں کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو یا کسی کو پریشانی نہ ہو۔ سنے سرکار فرماتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ حضور گھر تشریف لے کے گئے، فرمایا میرے گھر میں 3 درہم موجود تھے۔ کتنے؟ 3 درہم۔ تو خیال آیا کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو اللہ نے مجھ سے سوال کیا محبوب بتائے گھر میں دنیا رکھ کے آئے تھے؟ بتاؤ گھر میں دنیا رکھ کے آئے تھے تو کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا نماز بعد میں پڑھوں گا، دنیا کو گھر سے پہلے نکال دوں گا۔ بڑے دعوے سے کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں میرا بھی یہی حال ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، قسم سے کہتا ہوں آج دنیا کی محبت ہمارے دل اور دماغ میں اتنی راسخ
ہو چکی ہے. اس دنیا کے لیے جھوٹ ہم بولتے ہیں, اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے فراڈ ہم کرتے ہیں, اس دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے 2 نمبر مال ہم بیچتے ہیں, اس جھوٹی دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی جھوٹی تعریفیں ہم کرتے ہیں, فتوے ہم بیچتے ہیں, اور 2 نمبر پیر جعلی تعویذات خود دنیا اکٹھی کرنے کے لیے دیتے ہیں. سیاست اللہ تعالیٰ کے جہاں اسماء لکھے ہوئے ہیں ان کے جھوٹے کھڑے, ان کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹیاں قسمیں سارے سیاستدان اٹھاتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. یار کبھی دل کی دنیا کو بھی سوچے نا, اس دل کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. یار یہ دل جو ہے اللہ نے بڑا کمال کر دیا, قسم سے کہتا ہوں, یہ دل روشن ہو جائے نا, یہ دل روشن ہو جائے تو پھر میں کہوں گا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, جب دل چاہا نظر جھکائی دیکھ لی, اس دل کی دنیا کو پاک تو کرے نا یار. ایک مثال دے دوں ذرا دیہاتی مولا سمجھ آئے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو نا, مہمان ذرا معزز قسم کا ہو, چاہے دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے. دینی لحاظ سے کہیں آپ کے گھر میں کوئی عالم آ رہا ہو, کوئی پیر طریقت آ رہا ہو, یا اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کوئی چلو وزیر آ رہا ہو یا وزیر اعظم آ رہا ہو, آپ گھر کی صفائی کریں گے, روغن کرائیں گے, کلی کرائیں گے بہترین. میرے گھر میں کون آ رہا ہے, مہمان آ رہا ہے, کرتے ہو صفائی کے لیے؟ کیوں؟ مہمان گھر میں آ رہا ہے. اوے بھائی اگر تیرے گھر میں مہمان آئے تو پہلے تو صفائی کرتا ہے تاکہ کہیں گند نہ پڑا ہو. اس گھر میں بھی مہمان آتا ہے نا, اس گھر میں بھی تو مہمان آتا ہے نا یار, اس مہمان کے لیے ذرا صفائی تو کر کے دیکھو. مومن کو اللہ نے اتنا درجہ ایسے نہیں دیا. حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. صحابہ نے کے سنے کون سا؟ فرمایا الا لہ القلب, فرمایا وہ دل ہے. اگر دل ٹھیک ہو جائے سارا انسان ٹھیک ہو جائے گا. اس دل کو ذرا ٹھیک کرنا ہے, اس دل کا کنیکشن مدینے سے جوڑنا ہے. مدینے والا اس تعلق, اس دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑتا ہے. ڈائریکٹ ہم تعلق نہیں جوڑ سکتے, کمزور ہیں, کمزور ہیں. اللہ نے محبوب بھیجا اس لیے, انبیاء بھیجے اس لیے, ان کو پکڑ پکڑ کے. اب اگر اس دل کو عشق مصطفیٰ کے لیے فارغ کر دے, دنیا سے خالی کر دے, عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دے, تو بھائی اس انسان کی اللہ نے بڑی شان بیان کی ہے. قسم سے کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, عزت کا تاج ہم نے اولاد آدم پر رکھا ہے. مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے وارثان محراب و منبر پر جہاں تکریم انسانیت کا سبق نہیں پڑھایا جاتا, جہاں تکریم مسلم کی دعوت نہیں دی جاتی ہے, تکفیر مسلم یاد کرائی جاتی ہے. کاش کے تکفیر مسلم کی بجائے تکریم مسلم, بلکہ میں کہتا ہوں اس سے آگے بڑھ کے تکریم مسلم کی بجائے تکریم انسانیت کا سبق یاد کرایا جائے, کیونکہ قرآن نے تکریم مسلم نہیں کہا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا ہے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. جنازہ یہودی کا ہے, حضور احتراماً کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ یہودی تھا؟ فرمایا انسان تو تھا کہ نہیں تھا. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. آج چھوٹا بڑے سے, بڑا چھوٹے سے شکوہ کرتا ہے, گلہ کرتا ہے. بچوں آپ سے کہتا ہوں بڑوں کا ادب کریں, بڑوں آپ سے بھی کہتا ہوں چھوٹوں سے پیار کریں. میرے حضور نے تعلق کو توڑنے کا بھی نسخہ بتایا. فرمایا من لم یرحم صغیرنا, من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا بڑا چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا, چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا. میرے حضور فرماتے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حضور سے تعلق جوڑنا ہے بڑے کا احترام کر, چھوٹے سے پیار کر, پھر دیکھ آمنہ کلال پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آج ہماری تو حالت یہ ہے, مسیح چھوٹا بچہ بھاجپا سے تھپڑ مارا لگ جانے ہیں, گالی نکالنے لگ جاتے ہیں. یار سوچ جب تو اس حالت میں تھا تو کیا کرتا تھا, بتا تو صحیح. تو بھی تو یہی کرتا تھا نا. کیا ہوا کہ آج تیری عمر ذرا زیادہ ہوگی, اس کی چھوٹی ہے, تجھے کوئی 4 لفظ آ گئے یا شعور آ گیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج احترام انسانیت, احترام آدمیت بندے کو سکھائی جائے, پتہ چلے کہ اسلام بندے کو کیسے احترام انسانیت سکھاتا ہے. آج غیر مسلم ہم سے کیوں آگے نکلتا ہے؟ وہ بندہ تو کیا, وہ تو کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. قسم سے کہتا ہوں وہ سبق انگریز کا نہیں تھا,
وہ سبق یہودیت کا نہیں تھا، وہ سبق اسلام کا تھا. ہم نے اس کو بلا دیا، انہوں نے اس کو اپنا لیا. ایک مثال دے کے بعد سمیٹنا چاہتا ہوں. چیچا بکری میں مجھے جانے کے اتفاق ہوا کافی دیر کے بعد. اس وقت میں بورے والا میں تھا. تو وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے تھے. تو مجھے کہنے لگے یہ تھے کہ نا پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے کمپیوٹر کالج بنایا ہے، تو انہوں نے آپ کا نام سنا تو ان کی خواہش ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ٹائم دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم ان کے پاس چلے گئے کالج میں. تو وہ روس کے انقلاب سے بڑا متاثر تھا، روس کے انقلاب پہ اس کا اچھا نالج مطالعہ تھا، اور یہودیت کے بارے میں بھی اس کا نالج اور مطالعہ بڑا اچھا تھا. اس نے مقالے لکھے تھے، اس کی فوٹو کاپی مجھے اس نے دی، میں نے ان کا کچھ مطالعہ بھی کیا، میرے پاس اب بھی موجود ہے. میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میں نے کہا روس کے انقلاب سے متاثر ہیں، اسلام سے اتنے متاثر کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے جب روس کے انقلاب کا مطالعہ کیا نا، اس میں احترام انسانیت بہت زیادہ ہے جو اسلام کے اندر نہیں ہے، اس لیے میرا دل اس کی طرف پائل ہو گیا. میں ان کا مطالعہ کرتا رہا. میں نے اس کو بڑے پیار سے چھوٹا سا میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ روس کے انقلاب میں احترام انسانیت موجود ہے، اسلام کا آپ نے مطالعہ کیا؟ میں نے کہا تم تو انسان کی بات کرتے ہو، اسلام تو تم تو میں نے کہا روس کے انقلاب کی بات کرتے ہو، وہ احترام انسانیت سکھاتا ہے. میں نے کہا اسلام کی بات کرو، یہ احترام انسانیت نہیں، یہ مخلوق کا بھی احترام سکھاتا ہے. بندہ تو بندہ رہے، یہ تو جانوروں سے بھی پیار کرنا سکھاتا ہے. مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا یہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، لیکن میں نے اس کو کا ترجمہ وہ سناؤں گا جو حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے. پہلے حدیث نہیں سناتا، پہلے ان کا مفہوم، پھر میں نے کہا حدیث سناؤں گا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں، اسی مولوی لوگ ہیں نا، ہم کلام کو مسجع مکفہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، الفاظ کے پیچ و تاب میں الجھ جاتے ہیں. صوفی جو لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ الفاظ کے پیچ و تاب میں نہیں الجھتے، کیونکہ ان کی نظر جیب پر نہیں، ان کی نظر دل پر ہوا کرتی ہے نا، اس لیے وہ الفاظ کے چکر میں نہیں پڑتے. الفاظ سادہ بھی ہو لیکن دل کی دنیا کو بدل دیا کرتے ہیں. خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بندے نے خواب دیکھا، ایک انسان انسانی شکل پتہ ہے وہ کاغذ نو لپیٹتے وجہ پوچھا کی شے؟ اس کا اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے. کہا مجھے دکھا دو گے؟ کہا جی دیکھو. دیکھا تو پہلے نمبر پر اسی بندے کا نام لکھا ہوا ہے. بڑا حیران، جنتی بھی اور نام بھی پہلے نمبر پہ آ گیا. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسرے دن چوتھے دن جا رہا، اگے کنواں آ گیا تے کتے دا بچہ پیاسا بیٹھا ہوئے، ان پیاس لگی ہوئی تھی، رسی بھی کوئی نہیں تھی، ڈول بھی کوئی نہیں ہے، پانی بھی انہوں کا چھڑ پڑا، جنت اللہ بھی ہوں میں کی کرنا، پانی پر چلا گیا. پیچھے سے ایک عورت آتی ہے، فاحشہ عورت تھی، اسی میں کتے دے بچے نو پیاس لگی ہے، رسا بھی کوئی نہیں، ڈول بھی کوئی نہیں. انہیں سر دا دوپٹہ اتارا، دی لکیراں بنائیاں، لیراں بنائیاں، لیراں بناون تو بعد بوٹ اتارا، بوٹ نو انہاں لیراں نال بن کے تھلے لٹکاتے پانی دے قطرہ کڈ لیا، اس کتے کو پلایا، پھر نکالا، پھر پلایا، پھر نکالا، پھر پلایا، چلی گئی. 2-4 دن گزرے، پھر وہی بندہ خواب دیکھتا ہے، وہی فرشتہ انسانی شکل میں کوئی چیز لپیٹ کے پھر رہا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا جہنمیوں کے نام ہے. کہا مجھے دکھاؤ گے؟ کہا دیکھ لو. دکھایا تو پہلے نمبر پر اسی بندے کا نام لکھا ہوا تھا. حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے نمبر پہ جنتیوں میں، اب جہنمی. اس نے کہا جو کام تو نے کرنا تھا وہ عورت نے کر دیا، جو عورت نے کرنا تھا وہ تو نے کیا. اللہ نے تیرا نام کاٹ کے اس کا نام اس جگہ پہ لکھ دیا، اس کی جگہ پہ تیرا نام لکھ دیا ہے. میں نے کہا یہ انداز، یہ اسلوب حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں نے کہا سنیے میں حدیث سناتا ہوں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں حضور کے بارے میں خبر دی گئی. ایک عورت ہے، فاحشہ بھی ہے، بلی کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کو گھر میں لے کے صاف کیا، اس کو دودھ پلایا. میرے حضور فرماتے ہیں باجا بات اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. ایک بندے نے کتے کے بچے کو دیکھا، پاؤں کے ٹھوکر مارے وہ پانی میں گر گیا، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے. میں نے کہا حدیث میں اس انداز سے بیان ہوا. خواجہ نظام الدین نے اسی کو اپنے انداز میں بیان کر دیا. میں نے کہا آپ بتائیں، تم تو کہتے ہو روس کا انقلاب یہ انسانیت کی تقریم سکھاتا ہے، ذرا میرے مصطفیٰ کا پیغام پڑھ کے دیکھیے. اس نے یوں یقین کلام میں سے ڈالا، سوچ میں پڑ گیا. کچھ دیر سوچتا رہا. مجھے کہنے لگا فردوسی صاحب یہ حدیث ہے. میں نے کہا جی ہاں میں ذمہ داری سے کروں، یہ بخاری کی حدیث ہے. کہنے لگا کسی آج تک مولوی نے سنائی تو نہیں ہے. میں نے کہا جب آپ نے روس کے انقلاب کا مطالعہ کیا، یہ آپ کا فرض نہیں بنتا میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی کریں، قرآن کا مطالعہ بھی کر لے. میں نے کہا اس لیے قرآن نے جو پیغام دیا تھا وہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسانیت کی تکریم کا اللہ نے پیغام دیا تھا. آج ہم اس سبق کو بھول گئے میرے ملت کے غیور نوجوان. آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جہاں آپ اپنے اس ظاہری جسم کے لیے، اپنے بدن کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں، کہ ابھی اپنے دل اور روح کے لیے روحانی غذا کا بھی انتظام کر لیا کر.
ये कैसे बदलेगा, इसके अंदर इनकलाब कैसे बर्पा होगा। आपको उलझने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ, सुबह की नमाज पढ़ते हैं ना, बोली मोहब्बत से, नहीं तो आप आइंदा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? वादा करें मेरे साथ आइंदा, अल्लाह तौफीक देगा, कसम से कहता हूँ। सुबह की नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अल्लाह का कुरान खोल के बैठ जाएंगे, कुरान पढ़ें, फिर देखेंगे कुरान दिल की दुनिया बदलता है कि नहीं बदलता। ये चंद बातें मैंने आपकी गोश गुजार की है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। प्रोग्राम का सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैंने किया था तालिब इल्म हूँ, सबक पढ़ने होते सुबह, इसलिए जल्दी जाना होता है। मेरे बाद मेरे इंतहाई अजीज़ुल क़दर मेरे उस्तादों के लख्त जिगर तशरीफ़ फरमाएँ, बड़ा अच्छा खिताब करते हैं, मुझसे बहुत बेहतर खिताब करते हैं। आप महसूस होंगे इंशाल्लाह, मेरी और आपकी अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए। वमा अलैका इल्लल बलाग। माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत